آج کا ہمارا موضوع انسانیت کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ایک ایٹم بم پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ سکتی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ اگر آج کی اس جدید دنیا میں ایٹم بم کا استعمال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس سیارے پر زندگی باقی رہے گی؟ یہ وہ خوفناک سچ ہے جس کا سامنا کرنا شاید ہم نہیں چاہتے، لیکن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہتھیار ہے کیا بلا؟ کیوں اسے اب تک کا سب سے خطرناک ہتھیار مانا جاتا ہے؟ دیکھیں، نیوکلیئر ویپن یعنی ایٹم بم کوئی عام بم نہیں ہے۔ یہ انسان کی تاریخ کی سب سے تباہ کن ایجاد ہے۔ ایک ایسی طاقت جو پلک جھپکتے میں لاکھوں زندگیوں کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ لگانا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ جب ایک ایٹم بم پھٹتا ہے تو یہ صرف ایک دھماکہ نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ یہ اپنے ساتھ تباہی کی 3 الگ الگ لہریں لے کر آتا ہے، اور ہر لہر پچھلی والی سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیں ایک ایک کر کے تباہی کے ان 3 مراحل کو دیکھتے ہیں تاکہ اس ہتھیار کی اصل ہولناکی کا اندازہ ہو سکے اور یہ سمجھ میں آئے کہ اس سے بچنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ، دھماکہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر طرف صرف تباہی اور بربادی کا راج ہوتا ہے۔ جو شاک ویو اس دھماکے سے نکلتی ہے وہ آواز کی رفتار سے بھی کئی گنا تیز ہوتی ہے۔ اس کے راستے میں جو بھی عمارت آئے وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے۔ ایک پورا ہستا بستا شہر صرف چند سیکنڈ میں ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور لاکھوں لوگ وہیں کے وہیں ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس پہلے دھماکے سے بچ گئے، ان کے لیے کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ان کا سامنا ہوتا ہے دوسری لہر سے، آگ کے ایک ایسے طوفان سے جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس دھماکے سے اتنی شدید گرمی پیدا ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرمی۔ یہ انسانوں کو فوراً بھاپ میں تبدیل کر سکتی ہے اور میلوں تک ہر چیز کو آگ لگا دیتی ہے۔ اس سے شہروں میں ایسے آگ کے طوفان اٹھتے ہیں جو سب کچھ نگل جاتے ہیں۔ اور پھر جب دھماکہ اور آگ کا طوفان گزر جاتا ہے، تب سامنے آتی ہے تیسری اور شاید سب سے خوفناک لہر، ریڈیویشن، ایک خاموش قاتل جو نظر نہیں آتا۔ یہ ریڈیشن سیدھا انسان کے جسم کے اندر اس کے ڈی این اے پر حملہ کرتی ہے۔ جو لوگ دھماکے اور آگ سے بچ نکلتے ہیں وہ اس خاموش زہر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں کینسر جیسی لاعلاج بیماریاں لگ جاتی ہیں اور وہ ایک تکلیف دہ موت مرتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ سب صرف باتیں یا اندازے نہیں ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اگست 1945، دوسری جنگ عظیم کے آخری دن، جب جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے۔ صرف 2 حملے اور لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، کوئی نہیں بچا۔ یہ اس ہتھیار کی تباہی کی وہ یاد دہانی ہے جسے انسانیت کبھی نہیں بھلا سکتی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر 1945 میں یہ حال تھا تو آج کے دور میں کیا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس اس وقت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور بم موجود ہیں؟ اس کے اثرات پوری دنیا پر کیا ہوں گے؟ دیکھیں، بات صرف کچھ شہروں کی تباہی پر ختم نہیں ہوگی۔ ان دھماکوں سے اتنی دھول اور راکھ اٹھے گی کہ وہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دے گی۔ اسے کہتے ہیں نیوکلیئر ونٹر۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا کا موسم بدل جائے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور ہر طرف قحط پھیل جائے گا۔ پوری انسانی تہذیب کا ڈھانچہ ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ تو یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، یہ انسانیت کی اپنی بقا کی جنگ ہوگی، ایک ایسی جنگ جس میں کوئی نہیں جیتے گا، صرف موت اور تباہی ہوگی۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی نے کہا تھا، ایٹم بم صرف جنگ کا ایک عمل نہیں، یہ انسانیت کے خاتمے کی شروعات ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا ہوگا۔ تو اس ساری معلومات اور تاریخ کی گواہی کے بعد سوال یہی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ کیا ہم تباہی کے اسی راستے پر چلتے رہیں گے؟ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیسی دنیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔